بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفا FM 102.2 سے آج یہ میں سولو پروگرام پریزنٹ کر رہا ہوں علاج حفاظت کے ساتھ. علاج حفاظت کے ساتھ میں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان ہوں, ڈائریکٹر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی, اور اس کے علاوہ میں پروفیسر آف پلمونالوجی ہوں اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں. یہ پروگرام جو علاج حفاظت کے ساتھ ماشاءاللہ آج تقریباً 4 سال سے ریگولرلی ایوری فرائیڈے ہم کرتے ہیں. اس وقت یہ لائیو ہوتا ہے لیکن اس کو ہم ری ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. ابھی لاسٹ ویک 17 پیشنٹ سیفٹی ڈے تھا جس پہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں پیشنٹ سیفٹی پہ کا دن منایا گیا. اور اس بار جو پیشنٹ سیفٹی ڈے کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو میٹرنل اینڈ انفینٹ مورٹلٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے کہ جو ڈیتھس یا موربیڈیٹی ہو رہی ہیں یہ موسٹ آف دیز آر اوائڈیبل. اور پیشنٹ سیفٹی کی بیسک ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ پیشنٹ سیفٹی مینس ڈوئنگ نو ہارم ڈیورنگ ہیلتھ کیئر ڈیلیوری. تو اس حوالے سے پیشنٹ سیفٹی کا سفر ماشاءاللہ پاکستان میں شروع کرنے کا جو صحرا ہے وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا, اس کے بعد پھر ایک ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ کیئر کوالٹی بنایا, اور الحمدللہ اب اس دونوں پلیٹ فارم سے کافی زیادہ کام ہو رہا ہے. پیشنٹ سیفٹی ہمیشہ یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ پیشنٹ سیفٹی ہے کیا. اب جو پیشنٹ سیفٹی کا لفظ ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ پیشنٹ سیفٹی کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کی حفاظت, جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پیشنٹ سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مریض, اس کے لواحقین, ہیلتھ کیئر ورکرز, وزٹرز, سب کی حفاظت کا نام ہے. لیکن اٹ اسٹارٹس وتھ ہیلتھ کیئر ورکر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکر تو ہر وقت اسپتال کے ماحول میں ہوتے ہیں. اگر وہ انوائرمنٹ سیف نہیں ہے تو اس کے مسائل ہوں گے, اس کی وجہ سے موربیڈیٹی ہوگی, اس کی وجہ سے بیماریاں ہو سکتی ہیں, اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے. مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. اب ہیلتھ کیئر ورکر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ان کی ٹریننگ لازمی ہے. ان کو بیسک جو ہم اس کو PPE کہتے ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, مینس گلوز, ماسکس, آئی گوگلس, اس کے مطابق اگر جو بیسک چیزیں تو ضروری ہیں کہ آپ کے ماسکس ہونی چاہیے اور گلوز ہونے چاہیے, کیونکہ یہ تو بیسک ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر انفیکشن از اے بگ ایشو آف پیشنٹ سیفٹی. اور انفیکشن کو روکنے کا جو سب سے سستا اور سب سے آسان طریقہ وہ ہے ہینڈ واشنگ. اب ہینڈ واشنگ کے لیے تو جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پوری کرنی ہوں گی. اس ریکوائرمنٹ کیا ہے ہینڈ واشنگ کی؟ نمبر 1 کہ آپ پالیسیز بنائیں, ہر ہاسپٹل پالیسی بنائے کہ ہینڈ واشنگ کرنا ہے اور کب کرنا ہے. وہ WHO کا بہت اچھا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں 5 اسٹیجز آف اور 5 اوکیزنس آف ہینڈ واشنگ ہے. وہ تمام ہیلتھ کیئر ورکر کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اب اگر آپ ہینڈ واشنگ کی بات کرتے ہیں تو اگر اس ہینڈ واشنگ کے لیے آپ نے ہینڈ واشنگ کے 2 طریقے ہیں. ایک سوپ واٹر, عام صابن سے آپ کریں. دوسرا ہے ہینڈ سینیٹائزرز. اچھا, اب سوپ کی جو استعمال ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس میں وقت زیادہ لگتا ہے کمپیئر ٹو ہینڈ سینیٹائزر, اور ریسرچ سے ثابت ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر سے بہتر انفیکشن کنٹرول ہو سکتا ہے بنسبت سوپ کے. اچھا, سوپ میں بھی اگر آپ بار استعمال کر رہے ہیں, سوپ بار یا ٹکیا صابن کی, تو اس سے انفیکشن کا کنٹرول کم ہوگا بنسبت آپ اس کو لیکوڈ سوپ استعمال کریں. اب لیکوڈ سوپ میں بھی ایک میڈیکیٹڈ یا اینٹی لیکوڈ سوپ ہوتا ہے, دوسرا پلین ہوتا ہے. تو اگر اینٹی سیپٹک والا ہوگا تو وہ زیادہ بہتر کرے گا. تو اس لیے یہ ضروری ہے
کہ ہینڈ واشنگ کے لیے، اچھا ہینڈ واشنگ کیا ہمیشہ سوپ اینڈ واٹر سے کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں. جب کسی ہیلتھ ورکر کے ہاتھ اس کے ڈرٹی اس طرح کے ہو جائے کہ کوئی ڈسٹ لگ گیا، کوئی ڈیورنگ پروسیجر اس کے ہاتھ میں بلڈ لگ گیا یا پس لگ گیا، تو اس میں تو ہینڈ واشنگ لازمی ہے کہ وہ سوپ اینڈ واٹر سے کرے. لیکن باقی تمام مواقع میں اگر ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو ٹچ کر رہا ہے تو ظاہر اس نے گلوز پہنا ہوا ہوگا، تو اس میں صرف ہینڈ سینیٹائزر آفٹر ٹیکنگ آف دا گلوز ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب گلوز پہننا بھی پراپر طریقے سے چاہیے، اس کی بھی ٹریننگ کرانی پڑے گی. گلوز اتارنے کا بھی صحیح طریقہ ہے، اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنی چاہیے ہر اسپتال میں کہ ہم ایک پیشنٹ سیفٹی کے یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کوالٹی کے پیشنٹ سیفٹی کے پالیسیز اینڈ پروسیجر بنائیں. دیکھیے میں مختصر الفاظ میں کوالٹی اینڈ سیفٹی کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اس پہ بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت کوئی مشکل کام ہے، شاید یہ بہت ایکسپینسو کام ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کوالٹی اور سیفٹی کی اسٹارٹ ہوتی ہے پلاننگ سے. پلاننگ میں اس کی ابتدا ہوتی ہے پالیسی میکنگ سے. اچھا اب یہ پالیسی بنائے کون؟ کیا یہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ والے بنائیں؟ ہرگز نہیں. کیونکہ جب آپ یہ امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ سے لے لیں گے اور ان کے اوپر کوئی بھی پالیسی لا کے کہیں کا دے دیں گے تو دے ول نیور اون اٹ، دے ول ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. تو ان کے وہ بہتر نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ سے کے کچھ نمائندے وہ پالیسی بنائیں، اس پالیسی کو اس کا جو کنسرنڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اس کو ریویو کرے، ریویو کر کے وہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو بھیج دے، اس ہاسپٹل کے یا جو بھی لوگ کوالٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کو بھیج دے، اور وہ پھر اس پالیسی کو ریویو کر کے یہ دیکھے کہ کیا یہ بیسک کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی کے پیرامیٹرز یا اسٹینڈرڈس یا ریکوائرمنٹ کو پوری کر رہا ہے. اس کے بعد وہ اس کو ریویو کر کے جو کنسرنڈ ہیڈ آف دا ہاسپٹل ہے اسے سائن کروائے، وہ بھی ریویو کرے اس کو، اور ریویو کرنے کے بعد پھر یہ واپس کوالٹی ڈپارٹمنٹ میں آئے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول آف ڈاکومنٹس. یہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کو پالیسی ڈپارٹمنٹ ایک نمبر دے گی اور اس کے بعد واپس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دے گی جس نے اس کو بنایا تھا. کیونکہ اصل مالک اس پالیسی کا کوالٹی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. کوالٹی ڈپارٹمنٹ ایک امین ہے جو کہ ان پالیسیز کو دیکھتا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن اسٹیٹس کو دیکھتا ہے، مانیٹرنگ کرتا ہے اور ایڈوائز کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اب جب یہ اس میں جو میں نے لفظ کنٹرول کا استعمال کیا، وہ کنٹرول یہ ہے کہ بے شک ڈپارٹمنٹ نے پالیسی بنائی ہے لیکن اب اس پالیسی میں تبدیلی کا اختیار اس کو بھی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تبدیل نہیں کر سکتا. اس کا اختیار یہ ضرور ہے کہ جب اس میں کوئی تبدیلی اس کو کرنی ہو، جیسے انہوں نے پالیسی کو شروع کیا اور اس میں دیکھا کہ یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں یا یہ چیزیں پرابلم کریٹ کر رہی ہیں، اس کا الٹرنیٹ حل آسان یہ ہے، تو پھر وہ یہ ایک چینج ریکویسٹ فارم ہوتا ہے. اس چینج ریکویسٹ فارم پہ لکھیں گے کہ ہمیں اپنی پالیسی کے اس پیج کے اس لائن سے اس لائن تک تبدیلی کرنی ہے. وہ دوبارہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس بھیج دیں گے. کوالٹی ڈپارٹمنٹ اگین اس کو دیکھے گا کہ کیا یہ جو بیسک اسٹینڈرڈس ہیں کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی کے، اٹ میں بی ISO، اٹ میں بی JCI، اٹ میں بی کینیڈین، اٹ میں بی MSDS، پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا چاہے وہ ہو یا جو بھی اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ ہے وہاں، اس کو اس کی چیزوں کو میٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اگر وہ میٹ کر رہا ہے تو وہ پھر ایک پیج اوپر لگا دے گا چینج کا اور اس کے اوپر لکھ دے گا اس لائن سے اس لائن تک چینج ہو گیا، پھر دوبارہ یہ ڈاکومنٹ کنٹرول ہو جائے گا. تو اب یہ تو سب سے اہم بات ہوئی پالیسی بنانے کی، اس کی اپروول کی. اب اگر وہ پالیسی بن گئی، اپروو بھی ہو گئی، لیکن اور آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس کو دے دیا، کوالٹی ڈپارٹمنٹ نے اپنے لوگوں کو امپلیمنٹ کر دو، تو عام طور پہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے جو وہاں کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے اسٹاف کی اس پالیسی پہ، اس SOP پہ ٹریننگ کرائے گا. اچھا اب ایک اور لفظ آتا ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. یہ بہت عام لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد کوالٹی کے ایک لفظ پہ دو بیسک پوائنٹس پہ. نمبر 1، تھنگس وچ آر ناٹ ڈاکومنٹڈ آر ناٹ ڈن. تو ڈاکومنٹیشن ہوئی، پالیسی بنی. اب اس پالیسی پہ عمل، say what you do, do what you say. جو پالیسی پہ آپ نے لکھا ہے
وہی کرنا ہے ڈپارٹمنٹ نے، ڈپارٹمنٹ کے ہر آدمی نے وہی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 لوگ ایک اس پہ عمل کر رہے ہو اور 2 نہیں کر رہے ہیں، پھر وہ کام نہیں ہوگا. تو اب وہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوگا، ہم نے ان کو پالیسی کے پہ ٹریننگ نہیں کرائی ہوگی. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس ایس او پی پہ، اس پالیسی پہ کنسرنڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا اس کا کوئی ریپرزینٹیو اس کی ٹریننگ کرائے تمام اسٹاف کو، اور تمام اسٹاف اس پالیسی سے بہت اچھی طرح واقف ہو جائے تاکہ وہ امپلیمنٹ ہو. تو پہلا اسٹیج ہو گیا پلاننگ کا. پلاننگ کے بعد دوسرا اسٹیج ہے امپلیمنٹیشن کا. اچھا، امپلیمنٹیشن پہ ایک سوال آتا ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بہت سارے عقل مند حضرات کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو کوالٹی ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹیشن کرائے گا. یہ نہایت ہی غلط سوچ ہے. امپلیمنٹیشن از 100% رسپانسبلٹی آف دی کنسرن ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ظاہر ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو ہی کرنا چاہیے. اچھا، اب جیسے ہی امپلیمنٹ ہو گیا تو اس کی مانیٹرنگ لازمی ہے کہ کیا یہ ٹھیک مانیٹر ہو رہا ہے، کیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اگین say what you do what you say، جو لکھا ہوا وہی کرنا ہے. اور اگر وہ کام کرنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو اپنے کنسرنڈ ایچ او ڈی کو بتائے گا بندہ، وہ اس کو ریویو کرانے کے لیے ریویو کر سکتا ہے اور اس کو چینج ریکویسٹ ڈال کے ٹھیک کر سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے، اپڈیٹ کر سکتا ہے، اس کی اپنی اب. اچھا، یہ پالیسیز ایک بار بنتی ہیں، دیز آر لیونگ ڈاکومنٹس. یہ نہیں ہے کہ ایک بار پالیسی بن گئی تو وہ ساری عمر کے لیے بن گئی. یہ ہر 3 سال میں یا حسب ضرورت، اگر کوئی بہت بڑا فار ایگزامپل اگر ایک کسی بیماری کے لیے ایک علاج کی ایس او پی بنی ہوئی ہے اور وہ نئے دوائیاں آ گئی ہیں تو اس میں تبدیلی جلدی بھی ہو سکتی ہے، 3 سال کا انتظار نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. تو یہ چینج کون کرے گا؟ اگین ڈپارٹمنٹ کریں گے. تو یہ اس طرح یہ امپلیمنٹیشن ہوگی اور مانیٹرنگ ہوگی. مانیٹرنگ کے لیے جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا کیا وہ ہم کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے تو اس میں کیا مشکل ہے. اس کے لیے ایک کوالٹی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پلان، ڈو، چیک اینڈ ایکٹ. پلان جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ پلاننگ آپ نے کی، پالیسی بنائی. ڈو، امپلیمنٹ کیا. چیک، مانیٹرنگ کیا. اور مانیٹرنگ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو چیز ہم نے لکھا تھا اس میں مشکلات آ رہی ہیں، اس کا حل یہ ہے، تو اس کو ہم اپڈیٹنگ یا ایکٹ کرنا کہتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے، اٹ نیور سٹاپس. تو کوالٹی میں ہمیشہ آپ کو چیزیں دیکھتے رہنی پڑتی ہے. اچھا، اب مانیٹرنگ کا جو سوال ہے اس میں بھی تھوڑی سی میں آپ کو خصوصاً یہ ڈسکشن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کوالٹی ڈپارٹمنٹس میں ہیں اور ہاسپٹلس کے لوگ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، تو وہ بہت سارے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو آج میں بڑے آسان زبان میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں. تو اب جب امپلیمنٹیشن ہوگی تو مانیٹرنگ شروع ہوگی. تو مانیٹرنگ کون کرے گا؟ سادہ جواب آئے گا کوالٹی ڈپارٹمنٹ. ایسا نہیں ہے. اس کے 3 لیئرس ہیں. پہلا لیئر، جس نے امپلیمنٹ کیا جس ڈپارٹمنٹ میں، اس سے بہتر مانیٹرنگ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو 24 آورس اے ڈے، 7 days a week and 365 days a year کر سکتا ہے اور 100% مانیٹرنگ کر سکتا ہے. جبکہ دوسری مانیٹرنگ جو انٹرنل مانیٹرنگ ہوگی پھر وہ ہوگی اس ڈپارٹمنٹ، اس ہاسپٹل کے کوالٹی ڈپارٹمنٹ کی. ٹھیک ہے. اور پھر ایکسٹرنل مانیٹرنگ ہوگی کس کی؟ وہ جو سرٹیفائنگ باڈی ہے، آئی ایس او ہے، کینیڈین ہے، جے سی آئی ہے، ان کے لوگ آ کے آپ کو ری سرٹیفائی یا چیک کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اچھا، ہمارے رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایک انوویشن کیا گیا ہے. وہ انوویشن یہ ہے کہ ہماری ایک باڈی بنی ہے RHS کے نام سے، رفا ہیلتھ کیئر سروسز کے نام سے. اس کے انڈر میں 4 ہاسپٹلس آ گئے. اب RHS نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے جو ڈفرینٹ کی HR کی بھی ان کی سینٹرل ٹیم ہے، ہر چیز کی، فائنینس کی بھی سینٹرل ٹیم ہے، اسی طرح کوالٹی کی سینٹرل ٹیم ہے. تو ہمارے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے 4 ہاسپٹل، نیملی IMST PRH، میکس ہاسپٹل، اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل کالج ہاسپٹل اور رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی جو ٹیمیں ہیں وہاں کی، وہ تو یہ اس میں چوتھا ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلا انٹرنل تو ڈپارٹمنٹ کر رہی ہے، اس کے بعد وہاں پہ ایک ہیلتھ کیئر کوالٹی ایگزیکٹو ہے ہر ہاسپٹل میں،
جو کہ ان کی کوالٹی کو دیکھ رہا ہے. آپ ہاسپٹل کوالٹی سیل کہہ لیں اس کو. اب وہ بھی مانیٹرنگ کرتا ہے لیکن وہ کنسیڈر ہوتا ہے ایز انٹرنل مانیٹرنگ. دے آر ایکسٹرنل ٹو ڈپارٹمنٹ بٹ انٹرنل ٹو دا ہاسپٹل. تھرڈ لیول ہے وہ RHS ہے. RHS جس نے ایک ڈائریکٹریٹ کریٹ کیا, ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ کیئر کوالٹی, اینڈ الحمدللہ آئی ہیو بین اسائنڈ دا ٹاسک ٹو ہیڈ this department. I am the head of the RHS Directorate of Healthcare Quality. ہماری ٹیم جا کر کے پھر ہر ہاسپٹل کو باقاعدہ نوٹیفائی کرتی ہے کہ ہماری ہر منتھ, ایوری منتھ وی آر ڈوئنگ دیٹ. ایوری منتھ وی ڈو دی آڈٹ اینڈ دین دس آڈٹ از ایکسٹرنل ٹو دا ہاسپٹل. اینڈ فائنل ایکسٹرنل آڈٹ از بائی ISO, بائی MSDS, بائی JCI. اور ہمارے پاس چونکہ ہماری رفا کی جو ہاسپٹلس ہیں وہ سارے چاروں ہاسپٹلس جو ہے وہ ISO 2015 سے سرٹیفائڈ ہیں اور MSDS سے ایکریڈیٹڈ اینڈ لائسنسڈ ہیں PRH. باقی ہاسپٹلس انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے, چونکہ باقی ہاسپٹل جو ہے وہ اسلام آباد کے ٹریٹری میں ہیں, تو اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی جب آڈٹ شروع کرے گی تو ہم ان کے ساتھ لائسنس اور ایکریڈیٹ ہوں گے. تو یہ ہمارا سیٹ اپ ہے. بٹ اگین simplest سیٹ اپ از واٹ آئی ٹولڈ یو, دیٹ ڈپارٹمنٹ شوڈ ڈو دی انٹرنل مانیٹرنگ اینڈ دین دی ہاسپٹل quality department which should be established, they should do the monitoring audit systematically. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہر مہینے آڈٹ ہم 4 ہاسپٹل کرتے ہیں, یہ پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے کوالٹی کاؤنسل میں, اسٹیئرنگ کمیٹی کہتے ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی میٹنگ میں پریزنٹ ہوتا ہے, اور جو ان کی مینجمنٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہر ہاسپٹل اپنا پریزنٹ کرتا ہے. تو ہم وہاں چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اسی طرح تو اب یہ 4 میرے خیال میں نے بہت کوشش کی ہے چیزوں کو بہت سمپلیفائی کرنے کی, اور اس کو کرنے کی کوالٹی کی جرنی یا کوالٹی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کسی بھی ہاسپٹل میں. اور آپ کو میری ڈسکشن سے لگا ہوگا کیونکہ وہ بہت مشکل بات نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد ایک سوال جو بہت بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے. اگر آپ اپنے پاکستان کے تمام اسپتالوں کا جائزہ لیں تو شاید ہی 10% ہاسپٹلس میں باقاعدہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہوگا. شاید ہی, میں شاید اس فگر کو زیادہ کر رہا ہوں, شاید اس سے بھی کم ہے. لیکن الحمدللہ جب سے یہ ریگولیٹری باڈیز پاکستان میں بنی ہیں, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن, KPK ہیلتھ کیئر کمیشن, اور اب انشاءاللہ بلوچستان میں جلدی بند, تو اور یہ مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ لائسنسنگ کے بغیر ہاسپٹل نہیں چلا سکتے, تو اس سے فرق پڑا ہے. اور اب ڈپارٹمنٹس بنانے, ہاسپٹل ڈپارٹمنٹ, پہلے ہاسپٹلس کو کوالٹی کے ایکٹیویٹی کو ایک بیجا اخراجات سمجھتے تھے ہاسپٹل کے اوپر, لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہاسپٹل کو چلانے کے لیے مینڈیٹری لائسنسنگ ہے, اور لائسنسنگ کے لیے کوالٹی ڈپارٹمنٹ چاہیے. تو اب کوالٹی ڈپارٹمنٹ کی سوچ ہاسپٹل آرگنائزیشنس میں آئی ہے. لیکن جو بڑی مشکل بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کوالٹی آئی ول ایمفسائز, سرٹیفائڈ لوگ, چاہے لوکل سرٹیفیکیشن ہے انٹرنیشنل, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. آپ اب لوگ کہیں گے جی یہ تو بہت سارے کوالٹی کے لوگ پھر رہے ہیں, بہت سارے لوگ, دے آر ناٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی سرٹیفائڈ پیپل, دے آر پروڈکشن سیکٹر پیپل. وہ ISO کے لیڈ آڈیٹر ہے, TQM کے وہ ہے, بٹ دے آر ناٹ ہیلتھ کیئر کوالٹی سرٹیفائڈ پیپل جو کہ پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر سکے. تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اگین لیڈ لیا اس معاملے میں الحمدللہ پورے پاکستان کے یونیورسٹیز میں, کہ الحمدللہ آن دا ایڈوائز آف دی چانسلر حسن محمد خان صاحب, وی ہیو اسٹیبلشڈ a diploma in health care quality and patient safety, جو کہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے پلیٹ فارم سے جنرل اظہر رشید کے سپرویژن میں چل رہا ہے. تو وہ ہم اس سے کیا فائدہ ہے, ایک بیچ الحمدللہ کوالیفائی کر گیا, دوسرا بیچ سیکنڈ سیمسٹر میں آ گیا ہے, اور ماشاءاللہ جو بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے بیچ میں بھی ہمارے پاس فارماسسٹ بھی تھے, ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی تھے, سرجنز فزیشنز بھی تھے, سرجنز بھی تھے, ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز بھی تھے, اور فزیو تھراپسٹ بھی تھے, آکوپیشنل تھراپسٹ. کیونکہ اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کوالٹی
can be done by any healthcare professional, even administrators who are working in a hospital. اگر کوئی کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور اس کے پاس ISO کی سرٹیفکیشن ہے اور اس کو آپ اپوائنٹ کر کے ہاسپٹل میں ڈال دیں گے ہیلتھ کیئر کوالٹی دیکھنے کے لیے تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے صحیح. تو میرا خیال یہ ہے کہ مزید اچھا ایک اور بات بتا دوں, شاید وہ لوگ جو اب مجھے سن رہے ہیں اس وقت یقین کیجئے کہ جو لوگ ہیلتھ کیئر کوالٹی میں سرٹیفائی کر رہے ہیں خود کو, اس کی سرٹیفکیشن انٹرنیشنل بھی ہے, CPHQ ہے, CPPS ہے, اسکوا کی فیلوشپ ہے, یہ اور ڈپلومیٹ امریکن بورڈ ہے یہ آف کوالٹی ہے, اور یہ تمام چیزیں آن لائن ہے بائی دا وے. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ آن لائن اب تیاری کریں. پہلے کسی اس کا طریقہ کار جو کرنے کا ہے میری نظروں میں آسان ہے, پہلے کسی بھی ہاسپٹل کے ہیلتھ کیئر کوالٹی ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ کیئر کوالٹی سے اٹیچ کریں خود کو, وہاں چیزیں سیکھیں, کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم سوال اس قسم کا دیتے ہیں کہ جو لوگ ہیلتھ کیئر کوالٹی میں کام کر رہے ہیں وہ آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے, چونکہ میں نے الحمدللہ CPHQ بھی کیا ہوا ہے, CPPS بھی کیا ہوا ہے, ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف ہیلتھ کیئر کوالٹی بھی کیا ہوا ہے, اور اسکوا کا فیلو بھی ہوں, اور الحمدللہ پیشنٹ سیفٹی کے ایک بہت بڑے آرگنائزیشن پاکستان USA کی, اس کا پاکستان اور ریجن میں ایمبیسڈر بھی ہوں. تو لیکن اس لیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بوسٹ, بٹ یہ میں ایک میڈیکل پروفیشن کا آدمی ہونے کے باوجود جو کہ جس کا کوالٹی سیفٹی سے دور دور تک تعلق نہیں تھا, ہم نے گزشتہ 15-20 سال میں یہ سب اچیومنٹ کر لیے, تو ینگ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس کا جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام سن رہے ہیں, یہ ایک نئی فیلڈ ہے جس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اس وقت آپ یقین کریں کہ ہمیں اپنے ایون ہیلتھ کیئر کوالٹی ایگزیکٹو ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے جو کہ لوئسٹ کیڈر ہے. واٹ ٹو ٹاک آف ڈائریکٹر, واٹ ٹو ٹاک آف مینیجر, واٹ ٹو ٹاک آف سینئر مینیجر. جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں مارکیٹ میں. جیسے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول آپ کو پتہ ہے, چونکہ سپلائی بہت کم ہے ہیلتھ کیئر کوالٹی سرٹیفائڈ لوگ, ڈیمانڈ سڈنلی بڑھا ہے بیکاز آف دی مینڈیٹری ریکوائرمنٹ آف کوالٹی سرٹیفکیشن بائی MSDS, بائی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن, KPK کی وجہ سے اب ہاسپٹلس کو کوالٹی ڈپارٹمنٹس کی ضرورت بنانے کی, اسٹیبلش کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ان لوگوں سے جو کہ سرٹیفائڈ ہو. کیونکہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یہ تو پوچھے گا نا کہ یہ جو آپ کا کوالٹی کا بندہ ہے اس کی ہیلتھ کیئر کوالٹی میں کیا کوالیفیکیشن ہے. جس طرح وہ MS اور DMS کے لیے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر نہیں ہے تو پاکستان میڈیکل کونسل اس کو ایگری نہیں کرتا. تو مقصد یہ ہوا کہ اب وہ لوگ جنہوں نے لیڈ آڈیٹر کیا ہوا وہ سرٹیفکیشن لے لیں, CPHQ لے لیں, CPPS لے لیں, ہمارے ڈپلوما پروگرام میں داخلہ لے لیں. دیکھیے سرٹیفکیشن CPH ہو یا CPHQ ہو یا ڈپلومیٹ امریکن, دے آر سرٹیفکیشنس. ان کی کوئی کریڈٹ آرٹس نہیں ہوتے. ان کی اگر آپ آگے اپنے آپ کو لے جانا چاہیں تو اس کے بیسس پہ آپ کہیں داخلہ نہیں لے سکتے. جبکہ ہمارا ڈپلوما جو ہے وہ 16 کریڈٹ آرٹس کا ہے, یونیورسٹی کریڈٹس آر. یہ آپ کسی بھی ماسٹرز کورس میں جائیں گے ہیلتھ کیئر کوالٹی کے تو آپ کو بہت سارے کورسز کے ایگزمپشنز مل جائیں گی. تو یہ ایک بہت اچھا ٹریک ہے. اور یہ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں, اس وقت جو پیشنٹ سیفٹی کے جو یا کوالٹی کے جو لوگ ہیں, ایون جو لوئسٹ کیڈر جو جہاں سے شروع ہو رہا ہے لیڈر ہیلتھ کیئر کوالٹی ایگزیکٹو کا, اس کی بھی تنخواہ آلموسٹ اب 40 to 50 کے درمیان چلی گئی ہے. اور جو سینئر ہیں مینیجرز وہ 1.5-2 لاکھ سے کم میں کہیں نہیں ملتے. 2 لاکھ سے کم, تقریباً 2 لاکھ کا رینج ہے, 1.5 لاکھ سے کم کوئی نہیں ملتا. جو ڈائریکٹر لیول کے لوگ ہیں وہ تو 5-7 لاکھ روپے پہ چلے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا ٹریک ہے. اور انٹرسٹنگلی اس میں ڈاکٹرز بھی انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک آپ اگر FCPS کرنے جاتے ہیں تو 7 سال آپ لگاتے ہیں تو FCPS ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بھی شاید یہ جو ایک ڈائریکٹر جو ایک آدمی 7 سال اگر ایک ڈاکٹر لگا لے, سرٹیفکیشن لے لے, 7 سال میں تو ڈائریکٹر بن جائے گا. تو اس کی ایک اچھی ایک کیریئر ٹریک ایک بہت اچھا ہے. سرٹنلی آئی وونٹ ریکمینڈ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹری چھوڑ دیں, نہیں. میں خود ایگزامپل ہوں. میں کوالٹی اینڈ سیفٹی گزشتہ شفا انٹرنیشنل میں 5 سال میں ایز ڈائریکٹر کوالٹی کام کیا. میں نے 2009 سے لے کر کے اب تک میں کنٹینیوسلی ڈائریکٹر کوالٹی ہوں. لیکن میں نے آج تک اپنی کلینکل پریکٹس نہیں چھوڑی ہے. میں اپنی کلینکل پریکٹس کرتا ہوں, اپنی ٹیچنگ نہیں چھوڑی ہے, میں ٹیچنگ کرتا ہوں.
تو یہ ضرور کریں آپ، لیکن میرا 80-20 کا رول میں نے بنایا ہے. 80% ٹائم آئی گیو ٹو کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی، 20% آف ٹائم آئی گیو ٹو مائی ٹیچنگ اینڈ کنسلٹیشن. آپ اس کو 30-70 کر سکتے ہیں، 60-40 کر سکتے ہیں، لیکن کوالٹی کی طرف زیادہ ٹائم دیں تو آپ کی جو کیریئر گروتھ ہے وہ شاید بہت فاسٹ ہوگی. اچھا، اب آتے ہیں واپس. شاید ہم نے کوالٹی سیفٹی میں بات کر لی اور اچھی خاصی کر لی. مقصد جو صرف میرے آج کے ڈسکشن کا تھا، چونکہ آج میں سولو ہوں تو میں شاید زیادہ اپنے دل کی باتیں زیادہ آپ سے کر سکتا ہوں. وہ تو اس میں پیشنٹ سیفٹی کے لیے ایک اور بڑی اہم کام ریفرنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی نے کیا، پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہم نہ صرف پاکستان، پورے ریجن میں وہ واحد یونیورسٹی ہیں جس نے پیشنٹ سیفٹی کا کریکولم مینڈیٹری کیا ہے. اور اس پیشنٹ سیفٹی کریکولم کا تھیوریٹیکل پارٹ جو ہے وہ IHI سے ہم نے لیا ہوا ہے، اور IHI کی جو بیسک پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی کورس ہے 13 موڈیولز کا، وہ ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو مکمل کرنا ہے. نہ صرف اسٹوڈنٹ، ہمارے ہاؤس سرجنس کو، ہمارے ریسیڈنٹس کو، سب کو مکمل کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن، بیکاز اف یو ڈونٹ پروڈیوس سیف ڈاکٹرس، ڈونٹ ایکسپیکٹ سیف کیئر، اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ سیف ڈاکٹرس انلیس یو ہیو ٹرینڈ دیم. تو ہم نے الحمدللہ اگین ریفرنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ریفرنٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی لیڈرشپ سے لیا ہے کہ انہوں نے یہ کام، ظاہر فائنینشیل اس پہ ان کے کافی اخراجات ہوئے ہیں، بٹ دے ہیو ڈن اٹ ایز اے نیشنل کاز. اور الحمدللہ ہمارے جو پہلی بیچ نکل رہا ہے اس سال، وہ پیشنٹ سیفٹی میں ویل سرٹیفائیڈ ہے فرام IHI USA، وچ از این ایڈیشنل تھنگ، اور بہت اچھی اور بات ہے. اور بڑی خوشی ہوتی ہے ان بچوں میں جب میں دیکھتا ہوں جذبہ. جب وہ شروع میں جب ہم یہ کریکولم امپلیمنٹ کر رہے تھے تو بڑا ریزرویشن تھا کہ یار ہم ایک نئی ان کے اوپر کورس ڈال رہے ہیں تو لوگ بچے پریشان نہ ہو جائے. لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے، بچے سوال کرتے کہ وہ آپ کا یہ والا ماڈل نہیں کھل رہا ہے تو میں کیا کروں. پھر میں IHI سے کانٹیکٹ کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں. آخر میں صرف ایک ہی میسج میں کوالٹی کے حوالے سے دوں گا، پھر آگے ہم کورونا پہ آئیں گے، کہ کوالٹی اور سیفٹی از ناٹ اے پولیسنگ آف دی ہاسپٹل. اس کے اوپر کوئی جبر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اس کی جواب دہی اللہ کے پاس بھی ہے. اور پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کسی ایک کی ذمہ داری نہیں، سب کی ذمہ داری ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اس ہاسپٹل کے CEO، MS، ڈائریکٹر جو بھی ہے اس پہ ہے، کیونکہ وہی ان چیزوں کا الٹیمیٹ جواب دہ ہے. تو اس لیے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک انسان کی ہلاکت سارے عالم انسانیت کی ہلاکت ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے سارے عالم انسانیت کی جان بچائی. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی جواب دہی، کتنا بڑا ہم پہ وہ فرض ڈالا گیا ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے یا ہمارے علاج سے، میں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی بات اسپیشلی کر رہا ہوں، کہ وہ ہم اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ کر پائیں، رائٹ ڈرگ نہ دیں، رائٹ ڈوز نہ لکھیں، ان کو رائٹ ڈیوریشن نہ بتائیں، ہم پرچی ایسی لکھیں جس کو کوئی دوبارہ پڑھ نہ سکے، میں خود بھی نہ پڑھ سکوں، اور وہ اس رائٹنگ کے بنیاد پہ غلط دوا مل جائے. ہم اگر اپنے ہاتھ نہ دھوئیں مریض کو چھونے سے پہلے اور چھونے کے بعد جو پوائنٹس بتائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے خدا نخواستہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو جائے، تو آپ کو پتہ قیامت میں ہمارے آنکھ بھی بولیں گے، ہاتھ بھی بولیں گے. وہاں یہ نہ ہو کہ ہمارے حصے کی نیکیاں اس کو چلی جائیں جس کو ہماری اس بات سے تکلیف پہنچی، اور جس کی وجہ سے ہم نے اپنی تھوڑی سی سستی کی وجہ سے، ہاتھ دھونے میں بہت سارا وقت نہیں لگتا، ہینڈ سینیٹائز کرنے میں بہت سارا وقت نہیں لگتا، ہم نے اگر مریضوں کو کاؤنسل نہیں کیا، مریضوں کو ہم نے ان کے علاج کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں بتائے، اور اس کے نتیجے میں اس کو تکلیف ہو گئی، ہم نے مریضوں کو احتیاط نہیں بتائی کہ کیا کرنی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو اگر تکلیف ہوئی، ہم نے سرجری کرتے ہوئے پراپر اس کی مارکنگ نہیں کی، سائٹ مارکنگ نہیں کی، اور غلط سائٹ پہ سرجری ہو گئی، اور بہت سارے بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہوئے اگر ہم نے پراپر بلڈ لیب سے سٹارٹ کرتے ہوئے کہ لیب میں کیا پراپر بلڈ کی اسکریننگ ہوئی یا نہیں ہوئی، جب وہ لگ رہا تھا پیشنٹ کو، جب وہ اسٹور ہوا بلڈ بینک میں کیا پراپرلی سٹور ہوا یا نہیں ہوا، پھر وہاں سے جب بھیجا گیا مریض کے لیے تو کیا ڈاکٹر نے، نرسوں نے اس کو چیک کیا یا نہیں کیا، جب لگایا تو کیا پراپر اسپیڈ پہ لگایا نہیں لگایا. آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات، بڑی سادہ سی بات ہے کہ کینولا IV انجیکشن ہم لگاتے ہیں. اچھا IV انجیکشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو انجیکشن ہے. ایسا نہیں ہے. یہ
آپ کی نیڈل اس انسان کے جسم میں جا رہی ہے، انویزو پروسیجر ہے یہ. اگر پراپر آپ نے کلین نہیں کیا، آپ نے سرنج جو استعمال کیا ہے وہ پراپرلی اسٹرلائز سے مراد یہ کہ آج کل تو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب ہم ڈسپوزیبل سرنج کو پراپرلی طرح سے کٹ کر کے تھرو نہیں کرتے تو وہ دوبارہ ری سائیکل ہو جاتا ہے. ری سائیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دھو دھا کر کے ری پیک کر کے، جو لوگ اللہ ان کو معاف کرے، اور اللہ ظاہر سی بات ہے ایسی باتوں کو شاید معاف نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی انسان کو تکلیف دینے والی بات ہے، وہ دھو دھا کر کے اس کو ری پیک کر دیتے ہیں اور وہ اسی سے اگر لگ گیا تو انفیکشن ہو جائے گا. تو انجیکشن کم سے کم لگانا چاہیے. اور اگر ہاسپٹلس میں ایک چیز ہم کینولا ڈالتے ہیں، اچھا یہ بڑی کامن چیز دیکھی گئی کہ کینولا ڈالا جس دن مریض آیا اور نکالا جس دن جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ودن 72 آورس وہ چینج ہونا چاہیے. ادروائز ون آف دا کامنسٹ انفیکشن از دی کینولا. دوسرا، ہاسپٹل میں جب لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں تو ان کو آپ لگا دیتے ہیں فولس کیتھیٹر تاکہ ان کو بار بار، وہ ظاہر سکھ ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے بستر سے، تو آپ کیتھیٹر لگا دیتے تاکہ ان کا یورین بیگ میں پاس ہو. وہ بھی 24 to 72 آورس میں چینج ہونا چاہیے، آئیڈیلی 24 آورس میں، ادروائز 72 آورس. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو یونٹ ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے وچ از اگین اے ویری کامن کاز ان ہاسپٹل ریکوائرڈ انفیکشن. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے مریضوں کا خیال رکھنا چاہیے. کورونا تیزی سے بڑھ رہا ہے، پھر ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اور احتیاط کیا ہے؟ سمپل ماسک، ہینڈ واشنگ، کیپ ڈسٹینس فرام ادرس. اگر مجھے خدا نخواستہ بخار یا کھانسی ہے تو میں فوراً جو ہے اس کا خیال کروں کہ میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لوں. جس کو بیماری ہو گئی ہے جس کورونا، تو اس کو آئسولیٹ کرنا چھوڑ نہیں دینا، اس کو پراپر طریقے سے اچھی طریقے سے آئسولیٹ کریں، اس کی غذا کا انتظام کریں. 90% ٹائم علاج گھر پہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے، سانس پھولنے لگے، بخار بہت تیز ہونے لگے، بے ہوشی جیسی کیفیت ہو تو اسپتال لے جائیں، ادروائز اسپتال نہ لے جائیں کیونکہ ان نیسیسری ایڈمیشن سے بھی بری بات ہے. تو الحمدللہ اگین FM 102.2 کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ گزشتہ 4 سال سے پیشنٹ سیفٹی کا یہ پروگرام کرا رہے ہیں. تو میں FM 102.2 کا شکر گزار ہوں. ہمارے انجینئر واجد صاحب جو اس پروگرام میں ہر وقت کوئی نئی تبدیلی اور کوئی نیا انوویشن کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی پازیٹیو ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کریں. میں ایک چھوٹی سی بات پھر کہہ دوں کہ کورونا کو دنیا کی کوئی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ ہم کمیونٹی کا پرابلم ہے، کمیونٹی ہی کنٹرول کر سکتی ہے. ہم اپنی کمیونٹیز میں، اپنے محلوں میں ایک چھوٹی سی ڈونیشن لے کر کے ایک دوسرے سے ماسک کے ڈبے خرید لیں، ہینڈ سینیٹائزر خرید لیں. ہم ایک دوسرے کو انکریج کریں اس کے استعمال کے لیے، اور ویکسینیشن کے لیے اپنے لوگوں کو انکریج کریں. جو نہیں جا پا رہا اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی ویکسینیشن کرائیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کورونا ہو گیا تو پلیز ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کی پوری مدد کریں. ان کی غذا کا انتظام، ان کے لیے پانی کا انتظام، ان کے لیے آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس وبا پہ مکمل طور پر قابو پا لیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے. ویسے الحمدللہ پاکستان میں اموات پوری دنیا میں سب سے کم ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہم پہ، لیکن ہم جس طرح بد احتیاطی کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.